بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مہینے کی جسے تاریخ اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے، ربیع الاول کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور دیگر اہم واقعات بھی پیش آئے۔ آج ہم ربیع الاول کا پس منظر دیکھیں گے، اس کے تاریخی واقعات سنیں گے، اس مہینے میں کرنے والے اعمال، اذکار اور وظائف جانیں گے، قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت اور فضیلت جانیں گے، علماء کرام کی آراء سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور آخر میں اپنے لیے ایک خوبصورت پیغام بھی لیں گے جو آج کے دور میں ہمارے لیے چراغ راہ ہے۔ تو آئیے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ربیع الاول کا تعارف۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع کے معنی ہیں بہار اور اول کا مطلب ہے پہلا، گویا یہ مہینہ اسلام کے قمری سال میں پہلی بہار کی علامت ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، یعنی رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے اس مہینے کو خوشیوں اور رحمتوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں ربیع الاول کے مہینے کا پس منظر۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، جو پوری انسانیت کے لیے ایک نئے نور اور ہدایت کا آغاز تھا۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جو عدل، اخوت اور ایمان پر قائم تھی۔ تاریخ میں یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے غم اور خوشی دونوں کا امتزاج ہے، کیونکہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ہوا۔ اب ربیع الاول کے وظائف جانتے ہیں۔ پہلا یہ کہ درود پاک کی کثرت۔ اس مہینے میں سب سے بڑا وظیفہ درود شریف پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ اور بیان۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا، دوسروں کو سنانا اور اپنے گھروں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مختصر درود و سلام کی محفل سجانا باعث خیر و برکت ہے۔ یہ بھی ایک روحانی وظیفہ یا طریقہ ہے جو دل کو سکون دیتا ہے۔ صدقہ و خیرات۔ اس مہینے میں صدقہ دینا، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ استغفار کی کثرت۔ کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا، یہ دل کو پاک کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں کا ورد، یا نورو یا ہادیو کے اسماء مبارکہ کی تلاوت اس مہینے میں دل کو نور اور ہدایت عطا کرتی ہے۔ اور آخر میں عام اذکار جو بزرگان دین نے 12 ربیع الاول کے دن زیادہ کرنے کی ترغیب دی: کلمہ طیبہ، استغفار، تہلیل اور تسبیح۔ یہ سب آپ نے 12 ربیع الاول کو زیادہ کرنا ہے، لیکن عام دنوں میں بھی پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کے تاریخی اور ایمان افروز واقعات کون سے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ مکہ مکرمہ کی ایک رات، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی ولادت سے کائنات کی فضاؤں میں نور ہی نور چھا گیا۔ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہ تھا، بلکہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اسی رات کسریٰ کے محل کے 14 برج گر گئے اور ایران کی آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ دنیا میں ظلمت کا خاتمہ اور نور ہدایت کا آغاز ہونے والا ہے۔
یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب ظلمت کا خاتمہ اور ہدایت کا نور پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ دوسرا واقعہ ہجرت مدینہ اور غار سور کا ہے۔ ربیع الاول ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ دشمن آپ کے تعاقب میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ دشمن غار کے دہانے تک آ گئے، لیکن اللہ نے مکڑی کے جال اور کبوتر کے گھونسلے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی۔ لا تحزن ان اللہ معنا سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ آج بھی مومن کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ تیسرا واقعہ مدینے میں استقبال اور مسجد قباء کے حوالے سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ بچے اور بچیاں خوشی کے نغمے گا رہے تھے جس کا ترجمہ ہے ہمارے درمیان چاند طلوع ہو گیا۔ اسی مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور چوتھا واقعہ ہے وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ مہینہ صرف خوشیوں کا نہیں، غم کا بھی پیغام رکھتا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہی کو 63 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو کوئی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کی۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کے ترجمے میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ یہ آیت سن کر صحابہ کو حقیقت سمجھ آئی اور وہ سنبھل گئے۔ اس مہینے کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ، یقیناً اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مومنوں پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یہ حدیث اس مہینے کی عظمت کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے کہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والا لمحہ ہے۔ ربیع الاول صرف تاریخ یاد کرنے کا مہینہ نہیں بلکہ روشنی کو اپنی زندگیوں میں لانے کا موقع ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سیرت پر عمل کریں، کیونکہ یہی اصل محبت ہے اور یہی سب سے بڑی فضیلت۔ آئیے اب جانتے ہیں بزرگان دین اور علماء کی آراء۔ کچھ علماء جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ربیع الاول میں میلاد کے نام پر خاص دن مقرر کرنا صحابہ و تابعین سے ثابت نہیں، لیکن اگر کوئی اس دن کو شکرانے، درود شریف، ذکر اللہ اور صدقہ خیرات کے لیے استعمال کرے تو یہ جائز بلکہ اچھا عمل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا، ربیع الاول کا اصل مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زندہ کیا جائے اور امت کو ان کے طریقے پر چلنے کی دعوت دی جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر، درود شریف اور قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے، لیکن خرافات اور غیر شرعی رسومات سے بچنا ضروری ہے۔ ویڈیو کا اختتام اس پیغام کے ساتھ۔ پیارے ناظرین،
ربیع الاول صرف ایک تاریخ کا مہینہ نہیں بلکہ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی قربانیوں اور اللہ کی رحمتوں کو یاد کرنے کا موقع دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل فضیلت اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالیں اور اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے آباد رکھیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں سکون، کامیابی اور نجات ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔